أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کی پاکی بولتا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اسی کا ملک ہے اور اسی کی تعریف، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تو تم میں کوئی کافر اور تم میں کوئی مسلمان۔ واللہ بما تعملون بصیر۔ اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فأحسن صورکم وإلیہ المصیر۔ اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنائے اور تمہاری تصویر کی تو تمہاری اچھی صورت بنائے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون۔ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو۔ واللہ علیم بذات الصدور۔ اور اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ کیا تمہیں ان کی خبر نہ آئی جنہوں نے تم سے پہلے کفر کیا اور اپنے کام کا وبال چکھا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لاتے ہیں۔ تو بولے کیا آدمی ہمیں راہ بتائیں گے؟ تو کافر ہوئے اور پھر گئے، اور اللہ نے بھی بے نیازی فرمائی، اور اللہ بے نیاز ہے سب خوبیوں سے۔ زعم الذین کفروا ان لن يبعثوا
کافروں نے کہا کہ وہ ہرگز نہ اٹھائے جائیں گے قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم تم فرماؤ کیوں نہیں میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے پھر تمہارے عمل تمہیں جتنا دیے جائیں گے وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ اور یہ اللہ کو آسان ہے وَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَنُورِ الَّذِي أَنزَلْنَا تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول اور اس نور قرآن پر جو ہم نے اتارا واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التواب جس دن تمہیں اکٹھا کرے گا سب جمع ہونے کے دن وہ دن ہے ہار والوں کی بار کھلنے کا وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا اور جو اللہ پر ایمان لائے اور اچھا کام کرے اللہ اس کی برائیاں اتار دے گا اور اسے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہیں گے وہ ہمیشہ ان میں رہیں ذالک فوز العظیم یہی بڑی کامیابی ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائیں وہ آگ والے ہیں ہمیشہ اس میں رہیں وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور کیا ہی برا انجام ہے مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ کے حکم سے وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ اور جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت فرما دے گا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور اللہ سب کچھ جانتا ہے وَآتِئُوا اللَّهَ وَآتِئُوا الرَّسُولَ اور اللہ کو حکم مانو اور رسول کو حکم مانو وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ پھر اگر تم منہ پھیرو تو جان لو کہ ہمارے رسول پر صرف پیغام کا کھول کھول کر پہنچا دیں اللہ لا الہ الا هو اللہ ہے جس کے سوا کسی کی بندگی نہیں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور اللہ ہی پر ایمان والے بھروسہ کریں
بھروسہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ اے ایمان والو، تمہاری کچھ بیویاں اور بچے تمہارے دشمن ہیں تو ان سے احتیاط رکھو۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اگر معاف کرو اور درگزر اور بخشش دو تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہارے بچے چانچ ہی ہیں، واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا وانفقوا خیرا لانفسکم وانفقوا خیرا لانفسکم۔ تو اللہ سے ڈرو جہاں تک ہو سکے، اور فرمان سنو اور حکم مانو، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے بلے کو اور جو اپنی جان کے لالچ۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور جو اپنی جان کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی فلاح پانے والے ہیں۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم۔ اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے، اللہ کے نام پر خرچ کرو گے، وہ تمہارے لیے اس کے دگنا کر دے گا اور تمہیں بخشش دے گا۔ واللہ شکور علیم، اور اللہ قدر فرمانے والا علم والا ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم۔ ہر نہاں اور عیاں کا جاننے والا، عزت والا، حکمت والا۔ سبحان اللہ۔ فضائل سورۃ توابن ہر قسم کی آفات سے محفوظ رہنے کے لیے بہت اکثر ہے۔ جو شخص سورۃ توابن کے روزانہ 3 بار تلاوت کرے اس کے مال میں برکت ہوگی، ظالم کے شر سے محفوظ رہے گا، کوئی دشمن اسے نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ اگر کہیں عصیب ہو تو اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ یہ سورت چوروں اور ڈاکوؤں سے محفوظ رہنے کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ اگر کسی کی چوری کا ڈر ہو تو اسے چاہیے کہ اس سورت کو 11 مرتبہ پڑھ کر دم کر کے کرے، انشاءاللہ وہ چیز اللہ کی پناہ میں رہے گی۔ اگر کسی کی کوئی چیز یا جانور گم ہو گیا ہو تو اسے چاہیے کہ اس سورت کو ہاتھ سے لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر کسی درخت کی شاخ سے لٹکا دے، انشاءاللہ گمشدہ چیز کا پتہ چل جائے گا۔ اس کے ملنے پر تعویذ کو محفوظ مقدس اور آگ کے ڈبے میں ڈال دیں،
اور آگ کے ڈبے اگر کسی شخص کا کوئی مقدمہ چل رہا ہے تو اسے چاہیے کہ جب مقدمہ کی تاریخ پڑ جائے تو اس صورت کی آیت کو 1100 مرتبہ پڑھ کر جائیں۔ اس صورت کی آیت کو 1100 مرتبہ پڑھ کر جائیں، انشاءاللہ مقدمہ میں کامیابی حاصل ہوگی۔ جو شخص اس صورت کو شادی اور اولاد کے حصول کی خاطر روزانہ 3 مرتبہ 11 دن تک پڑھے، انشاءاللہ اسباب منشا اس کی شادی ہوگی، رزق میں اضافہ ہوگا اور اولاد ملے گی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اس صورت کو 40 روز تک روزانہ 11 مرتبہ بعد نماز فجر پڑھے گا تو اسے مرشد کامل ملے گا اور اللہ کے راستے کی رہنمائی حاصل ہوگی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ توابن پڑھے اس پر اچانک آنے والی موت کو اٹھا لیا جائے گا، یعنی اس کی عمر دراز ہو جائے گی۔ صدق اللہ العظیم۔